ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ سب کو آمنہ بیوی کا لال دیتا ہے، نام محمد میں نہ جانے کس قدر ہے اثر، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ نام محمد میں نہ جانے کس قدر ہے اثر، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ حضرات، بڑے اچھے ماحول میں آپ تمام حضرات نے مولانا نایاب رضا صاحب قبلہ کو سماعت کیا، اور ہونا بھی چاہیے کہ جب اچھی آوازیں ہوں تو اچھی سماعتیں بھی ہوں۔ بڑا اچھا آپ تمامی حضرات نے سماعت کیا۔ ممبر شریف پر جتنے شعراء حضرات تشریف رکھتے ہیں، جتنے خطبہ حضرات تشریف رکھتے ہیں، جتنے حضرات آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک تشریف لائیں، آپ تمامی حضرات اسی انداز میں انہیں سماعت کریں۔ ایک آدھا شعر پڑھوں اور اپنی جگہ لوں، آنے والا خطیب آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک ہوگا۔ میں پیچھے والے بھائیوں سے بھی گزارش کروں کہ آپ بھی ذرا نیکیوں میں شریک ہو جائیں اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہہ دیں سبحان اللہ، ایک مرتبہ اور کہہ دیں یا رسول اللہ۔ شاعر نے کہا تھا ہر طرف بہتا ہوا رحمت کا دریا دیکھ لیں، یا الہی ہم سبھی شہر مدینہ دیکھ لیں۔ ہر طرف بہتا ہوا رحمت کا دریا دیکھ لیں، یا الہی ہم سبھی شہر مدینہ دیکھ لیں۔ اور فاطمہ کے لال کو مجبور جو کہتے ہیں وہ آنا ساگر دیکھ لیں، خواجہ کا کاسا دیکھ لیں۔ فاطمہ کے لال کو مجبور جو کہتے ہیں وہ آنا ساگر دیکھ لیں، خواجہ کا کاسا دیکھ لیں۔ ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ پیا جس نے زہر کا جام وہ بیٹا علی کا ہے، جو آیا کربلا میں کام وہ بیٹا علی کا ہے۔ پیا جس نے زہر کا جام وہ بیٹا علی کا ہے، جو آیا کربلا میں کام وہ بیٹا علی کا ہے۔ تمہیں معلوم ہی کیا ہے ہندوستان والوں، جو لایا ہند میں اسلام وہ بیٹا علی کا ہے۔ کیا ہے ہندوستان والوں، جو لایا ہند میں اسلام کو بیٹا علی کا ہے۔ حضرات، آپ تمامی حضرات نے بڑی اچھی نعت پاک مصطفیٰ سماعت کی۔ میں چاہتا ہوں کہ اب آپ کے ذہن میں تھوڑا سا بدلاؤ لایا جائے۔ آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک ایک اچھی تقریر ہونا چاہیے۔ میں آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک ایک اچھے خطیب کو کروں۔ میں دعوت سخن دوں خطیب اہل سنت حافظ و قاری عبد المتین صاحب قبلہ، وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے بہترین خطاب سے تمامی سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ سارے لوگ مچل کر نعروں سے استقبال کر لیں اور بلند آواز سے نعرہ لگا لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جالساروں، بھیک دینے والے داتا، ہم سب کے آقا حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ رسالت میں آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا سیدنا حبیبنا و کریمنا مولانا محمد الباری سلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، میں آپ کے سامنے بس تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تقریر تو استاد المحترم حضرت علامہ مولانا نعیم خان صاحب مصباحی نائب قاضی شہر اناؤ کی ہوگی۔ میں تو بس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ پروردگار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی حق بولنے اور حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم۔ حضور سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اور اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان نے فرمایا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ تڑپ کے کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اور جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی۔ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، ارے اندھ شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اور اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ غم زدوں کو رضا مستہ دیجے کی ہے، غم زدوں کو رضا
مژدہ دیجے کی ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ علامہ فضل حق خیر آبادی علی رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، تڑپ کہیں سبحان اللہ۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ارے بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اور اطلسو کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اطلسو کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے پہ جان کے خالی کفن رہ جائے گا۔ اور وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، ارے نبی کو چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا، نبی کو چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے، پروردگار عالم نے دنیا انسانیت پر اللہ نے ایک دو چیزوں کو نہیں پیدا کیا، بلکہ کم و بیش اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پروردگار عالم نے کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا۔ لیکن جب جب اللہ نے کسی چیز کو پیدا فرمایا ہے تو ساتھ میں ایک قانون نافذ کرتا رہا۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو پیدا فرمایا تو اللہ نے فرمایا اے آسمان تو فعل کر کے بتا تو کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کم و بیش اللہ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن ساتھ میں جب پیدا فرماتا تھا تو یہ بھی فرماتا تھا تو بتا تو کون ہے۔ اللہ نے آسمان کو پیدا فرمایا، فرمایا تو بتا تو کون ہے۔ اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا، اللہ نے فرمایا تو بتا تو کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا، اللہ نے فرمایا تو بتا تو کون ہے۔ اللہ نے دوزخ کو پیدا فرمایا، اللہ نے فرمایا تو بتا تو کون ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، اللہ نے فرمایا تو بتا تو کون ہے۔ اللہ نے جبریل کو پیدا فرمایا، اللہ نے فرمایا تو کون ہے۔ اللہ نے میکائیل کو پیدا فرمایا، اللہ نے فرمایا تو بتا تو کون ہے۔ اللہ نے اسرائیل کو پیدا فرمایا، فرمایا تو بتا تو کون ہے۔ اللہ نے اسرافیل کو پیدا فرمایا، اللہ نے فرمایا تو بتا تو کون ہے۔ اللہ نے ہواؤں کو پیدا فرمایا، اللہ نے فرمایا تو بتا تو کون ہے۔ اللہ نے پروردگار عالم نے عرش اعظم کو پیدا فرمایا، فرمایا تو بتا تو کون ہے۔ اللہ نے کرسی کو پیدا فرمایا، اللہ نے فرمایا تو بتا تو کون ہے۔ اللہ نے ساتوں آسمان کے طبقات کو پیدا فرمایا، فرمایا تو بتا تو کون ہے۔ اللہ نے زمین کے طبقات کو پیدا فرمایا، اللہ نے فرمایا تو بتا تو کون ہے۔ اور آگے بڑھے، یہ عظمت مصطفیٰ کانفرنس ہے، مسلمانوں غور کرنا۔ اللہ نے زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز کو پیدا فرماتا رہا اور ساتھ میں یہ بھی فرماتا رہا تو بتا تو کون ہے۔ اللہ نے ساری چیزوں کو پیدا فرمایا، فرمایا تو بتا تو کون ہے۔ فرشتوں کو پیدا فرمایا، فرمایا تو بتا تو کون ہے۔ اور آگے بڑھو، اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، فرمایا تو بتا تو کون ہے۔ اللہ نے حضرت نوح کو پیدا فرمایا، فرمایا تو بتا تو کون ہے۔ اللہ نے شیش کو پیدا فرمایا، فرمایا تو بتا تو کون ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو پیدا فرمایا، فرمایا تو بتا تو کون ہے۔ اللہ نے اسماعیل کو پیدا فرمایا، فرمایا تو بتا تو کون ہے۔ اللہ نے یعقوب کو پیدا فرمایا، فرمایا تو بتا تو کون ہے۔ اللہ نے حضرت یوسف کو پیدا فرمایا، فرمایا تو بتا تو کون ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو پیدا فرمایا، اللہ نے فرمایا تو بتا تو کون ہے۔ اللہ نے شمعون علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اللہ نے فرمایا تو بتا تو کون ہے۔ اللہ نے عیسیٰ کو پیدا فرمایا، فرمایا تو بتا تو کون ہے۔ یہ عظمت مصطفیٰ کانفرنس ہے مسلمانوں۔ اللہ نے سارے فرشتوں کو پیدا فرمایا، فرمایا تو بتا تو کون ہے۔ اللہ نے جنت و دوزخ کو پیدا فرما کر کے فرمایا تو بتا تو کون ہے۔ اللہ نے زمین کو پیدا فرما کر کے فرمایا تو بتا کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کو پیدا فرمایا اور ساتھ میں فرمایا تو بتا
تو کون ہے؟ لیکن مسلمانوں غور کرنا، جب 12 ربیع الاول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آمنہ کے گھر میں اللہ کے نبی کو، اللہ نے اپنے محبوب کو 12 ربیع الاول کو جب پیدا فرمایا مصطفیٰ خاموش رہنا، خدا بتائے گا مصطفیٰ کون ہے اور مصطفیٰ بتائیں گے خدا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت زندہ باد۔ اللہ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور ساتھ میں یہ بھی فرماتا رہا تو بتا تو کون ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب خاموش رہنا، خدا بتائے گا مصطفیٰ کون ہے اور مصطفیٰ بتائے گا خدا کون ہے۔ حضرات گرامی، میں بہت زیادہ وقت نہ لوں گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے اپنا نبی، اپنا محبوب یعنی نبی دیا ہے تو سارے نبیوں کا سردار دیا ہے، رسول دیا ہے تو سارے رسولوں کا سردار دیا ہے۔ میں نے جس آیات کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ فرماتا ہے فیہ آیاتم فیہ آیا فی سکینتم من ربکم وبقیتم مما ترکا آل موسیٰ و آل ہارون۔ حضرات گرامی، یہ عظمت مصطفیٰ کانفرنس ہے، اللہ فرماتا ہے فیہ سکینتم من ربکم وبقیتم مما ترکا آل موسیٰ و آل ہارون۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کے پاس ایک صندوق آئے گا، اس صندوق کو لوگ دیکھیں گے، اے اللہ کے نبی آپ پر لوگ ایمان لے آئیں گے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو دنیا پر مبعوث فرمایا، جب دنیا سے الوداع کر کے چلے گئے، جو اس کے بعد میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہوتا رہا، لیکن کچھ دن کے بعد اللہ کی وحدانیت سے لوگ انکار کرنے لگے، یعنی منکشف، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے ختم ہوتے رہے۔ تو اس کے بعد میں قوم کی رہبری کے لیے، قوم کی رہنمائی کے لیے اللہ نے ایک نبی کو بھیجا جسے حضرت شمعون علیہ السلام ہے، یہ قرآن عظیم میں ہے۔ اللہ نے جب ان نبی کو بھیجا ہے تو انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا ہے، اے لوگو اللہ پر ایمان لاؤ، اے لوگو اللہ کو ایک مانو، مجھ پر ایمان لاؤ، مجھے اللہ کا نبی مانو۔ تو لوگوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگارا اے اللہ عز و جل، اے دونوں عالم کا پالنہار، اے پروردگار عالم، میں لوگوں کو اللہ تیری وحدانیت کا اعلان کروا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ جب اللہ نے فرمایا تھا کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا، اس صندوق کو لوگ دیکھیں گے اور ایمان لے آئیں گے۔ مسلمانوں غور کرنا، مفسرین فرماتے ہیں اس صندوق میں کیا ہے، اس صندوق میں کیا تھا، تو علماء اور مفسرین فرماتے ہیں اس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا جوڑا، یعنی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی چپل شریف تھی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا، حضرت ہارون کا امامہ تھا۔ مسلمانوں غور کرنا، ایک اللہ کے نبی ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اور ایک اللہ کے یہ نبی ہے حضرت شمعون علیہ السلام۔ جب لوگوں کو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، ایمان نہ لائیں، تو اللہ فرمائے اس صندوق کو دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ مسلمانوں غور کرو، ایک عام نبی کا یہ مقام ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کی لوگ چپل دیکھ لیں، موسیٰ کلیم اللہ کا عصا دیکھ لیں، حضرت ہارون کا امامہ دیکھ لیں۔ مسلمانوں غور کرنا، یہ عظمت مصطفیٰ کانفرنس ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ جیسے نبی کا چپل دیکھ کر کے، موسیٰ کلیم اللہ کا عصا دیکھ کر کے لوگ ایمان لے آئے، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی چپل کا عالم یہ ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا عصا کا مقام یہ ہے، تو مدینے والے مصطفیٰ کے عصا کا مقام سبحان اللہ،
सुभान अल्लाह। यानी जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असा का ये शान है, असा का ये मामला है, आपकी चप्पल शरीफ का ये आलम है, लोग देख लें ईमान ले आए, लोग देख लें मुसलमान हो जाए, तो हजरत गिरामी मेरे मुस्तफ़ा का असा की शान क्या होगी, मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चप्पल शरीफ का मकाम क्या होगा। बस यही दो बातें बता करके मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। एक वो नबी है जिनका नाम हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। आप गौर करें कि जब इनके असा की ये शान है तो अल्लाह के नबी मदीने वाले मुस्तफ़ा के असा की शान क्या होगी। जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने आपसे जब पानी मांगा था, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अल्लाह की बारगाह में पानी का अरीज़ा पेश किया था, अर्ज किया था, अल्लाह फरमाता है वइस्तस्का मूसा फकुल नद्रिब बिअसाकल हजर फनफजरत मिनहु इस्नता अशरता ऐना। यानी अल्लाह फरमाता है जब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, उनकी कौम ने, जब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में पानी मांगा है, पानी का अरीज़ा पेश किया है, तो अल्लाह फरमाता है ए मूसा अपना असा पत्थर पर मारो, 12 चश्मे पानी के जारी हो गए। जब उन्होंने उस पर असाए मुबारका को पत्थर पर मारा है तो जमीन के अंदर से, उस पत्थर के अंदर से 12 चश्मे पानी के जारी हो गए थे। ये हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत बहुत बड़ी अज़मत है, उनकी अज़मतों पर कुर्बान। लेकिन मुस्तफ़ा की शान क्या है, मेरे मुस्तफ़ा का मकाम क्या है, मेरे मुस्तफ़ा की अज़मत क्या है। एक जंग के मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा जंग में मशगूल थे, जंग के बाद पानी खत्म हो गया। अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में नहीं, रसूलुल्लाह की बारगाह में सहाबा आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिदा का उम्मी बाबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, या रसूल अल्लाह पानी खत्म हो गया है, पानी खत्म हो गया है, पानी चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत क्या है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम क्या है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान क्या है। मेरे मुस्तफ़ा की कौम ने, सहाबाए कराम ने जब पानी को मांगा है तो अल्लाह के रसूल से मांगा है। अल्लाह के रसूल ने अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा नहीं पेश किया, बल्कि सहाबा से फरमाया मेरे करीब आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ। तमाम सहाबा सरकार के करीब होते हैं। मेरे मुस्तफ़ा अल्लाह के नबी, मेरे अल्लाह के महबूब दाने गुयूब ने कहीं और नहीं कोई डंडा नहीं मारा, बल्कि अपना दस्ते मुबारक आगे बढ़ाया। मेरे मुस्तफ़ा की उंगलियों से इतना पानी जारी हुआ, इतना पानी जारी हुआ कि आपकी उंगलियों के दरमियान से, उंगलियों के बीच से इतना पानी जारी हुआ, इतना पानी निकला। एक दो सहाबा ने नहीं, बल्कि 1500 सहाबा इकराम पानी से सैराब हो जाया। सुभान अल्लाह। ये है मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत, मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम। और मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत क्या है। इधर हजरत मूसा कलीमुल्लाह की नालैन शरीफ को देख करके लोग ईमान ले आते हैं, लोग ईमान ले आएंगे, ये अल्लाह ने फरमाया। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की शान क्या है, मेरे मुस्तफ़ा की मकाम क्या है, मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत क्या है। आओ मैं आपको बताऊं। इनके अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं एक दिन हम मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमीन पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुर्ब में बैठे हुए थे, और भी सहाबाए कराम अली रहमत रिज़वान बैठे हुए थे। अचानक मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस मजलिस से उठते हैं, उठने के बाद कहीं चले जाते हैं। अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं भी पीछे से हो लिया, लेकिन मैंने अपने मुस्तफ़ा को देख ना पाया था। कहाँ पर? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए हैं। तारीख ये बताती है, अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं पीछे पीछे हो लिया, मैं ढूंढते तलाश करते करते मैंने क्या देखा, एक बाग अंसारी का है, उस बाग में मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ फरमा है, अल्लाह के रसूल वहां तशरीफ फरमा है। अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं पीछे पीछे हो करके उस बाग के अंदर चला गया। अल्लाह के रसूल की मेरे ऊपर नजर पड़ी, नजर पड़ने के बाद में अल्लाह के रसूल ने फरमाया ए अबू हुरैरा, ए अबू हुरैरा मेरे करीब आओ। और जब अल्लाह के रसूल की बारगाह में, अल्लाह के रसूल के कुर्ब में
حضرت ابو ہریرہ پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول نے اپنی نالین شریف دی، نالین شریف یعنی چپل مبارک دی اور کہا جاؤ باغ کے کنارے پر ایک ضعیف العمر انسان ہے، اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے، اللہ کی صدائیں بلند کر رہا ہے، اس کے پاس جانا اور اس کو جانے کے بعد اس کو جنت کی بشارت دے دینا۔ سبحان اللہ۔ یہ ابو ہریرہ نے فرمایا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو ہریرہ اب میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی نالین شریف کو لے کر کے یعنی چپل شریف کو لے کر کے اس شخص کے پاس جاتے ہیں، اور جانے کے بعد میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنی چپل مبارک نالین شریف کیوں دی؟ اس میں نکتہ یہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام بتانا یہ چاہ رہے ہیں اللہ اللہ کی ضربیں لگانے سے، اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرنے سے تمہیں جنت کا مالک نہیں بنایا جائے گا، تمہیں جنت نہیں مل پائے گی، بلکہ جنت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی ضربیں بھی لگانا ہے، اللہ کی صدائیں بھی بلند کرنا ہے، اور مصطفیٰ سے عشق بھی کرنا ہے، مصطفیٰ علیہ السلام سے محبت کرنا ہے۔ میرے مصطفیٰ کا نالین شریف کو ساتھ میں بھیج کر جنت کی بشارت دینا اس بات کی دلیل ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ فلاں مقام پر جاؤ، اللہ کی ضربیں تو لگا رہا ہے، اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کی صدائیں بلند کر رہا ہے، لیکن اس کے پاس جانا، میری نالین کو دیکھ کر کے ان کی عظمت کو سمجھے، ان کو بوسہ دے، ان کی ادب کر لے، احترام کر لے، تب اس کو جنت کی بشارت دے دے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے مصطفیٰ علیہ السلام کا مقام، بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی شان ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کا امام بنایا ہے، سارے رسولوں کا رسول بنایا ہے، اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام بے شمار مرتبہ یعنی بے شمار مرتبہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی طاقت و قوت کا مالک مجھے بنایا ہے، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے اللہ مجھے دیتا ہے، لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ یعنی میرے مصطفیٰ علیہ السلام سے یہی بتانے کا مقصد ہے کہ جہاں پر اللہ سے محبت کرے ساتھ میں میرے مصطفیٰ علیہ السلام سے محبت کرے۔ ہم اگر چاہتے ہیں ہماری دنیا بھی سنورے، ہماری آخرت بھی سنورے، تو ہمیں اللہ سے بھی محبت کرنا ہوگا اور رسول اللہ سے بھی محبت کرنا ہوگا۔ پروردگار عالم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہم سب کو ان ساری چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام۔